السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں۔ رات کے آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سی ایم پنجاب نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے اور آئندہ آنے والے 3 مہینوں تک جو سی ایم پنجاب ہمارے نقوی صاحب ہیں یہی رہیں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جو وجہ شہرت ہے، کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن میں ان کا ایک نہایت اہم کردار رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ بغیر لائسنس کے ان کا ایک اپنا نیوز چینل ہے، یہ اس کو چلاتے رہے ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ فیک نیوز کے ذریعے بلیک میلنگ کا ایک ان کا کاروبار بھی ٹھہرا۔ ہارس اسٹیل میلز بینک فراڈ کیسز میں مرکزی کردار اور زرداری کے کالے دھن کے فرنٹ مین، یہ محسن نقوی صاحب کی ایک پروفائل ہے جس کو کنسیڈر کیا گیا، اور کنسیڈر کرنے کے بعد ہی واز فٹ فار دا جاب اور ان کو نوکری دے دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شخص، دیکھیں میں آج بڑا حیران کن طور پہ کورٹس کی کچھ پروسیڈنگز ہیں وہ پڑھ رہا تھا، اور ایک نیب کا سیکشن ہے جس میں انہوں نے نیب سے معافی مانگی، اور انہوں نے بولا کہ انہوں نے جو غلط پیسے ہیں وہ لیے ہیں اور وہ والنٹرلی اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اچھے تو یہ بن گئے وقتی طور پہ، لیکن ہماری عدالت عظمیٰ کا ایک فیصلہ ہے اس پر، وہ فیصلہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بیان شیئر کرتا چلا جاؤں کہ پی ایم ایل این کے پاس اپنے امپائرز کو منتخب کرنے کی تاریخ ہے، لیکن یہ ناقابل یقین ہے کہ کس طرح اے سی پی نے پی ٹی آئی کے ایک حلیف دشمن کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر منتخب کیا، اور نہ صرف منتخب کی، یہ عہدہ غیر جانبدار شخصیت کے لیے نقوی نے نیب کے ساتھ رضا کرانہ واپسی کا معاہدہ بھی کیا۔ سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس کیس نمبر 17/2016 میں قرار دیا کہ رضا کرانہ واپسی کی صورت میں کوئی شخص وفاقی یا صوبائی سطح پر اور نہ ہی کسی ریاستی ادارے میں کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتا، اور کلیئرلی عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ عدالت کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر ٹھوک کر لوگ آگے جا رہے ہیں، اور ہماری عدالت عظمیٰ اس وقت چپ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدالت عظمیٰ رات کے 12 بجے تو چلو نہیں کھلنی چاہیے تھی، لیکن نہیں کھلی، کوئی بات نہیں، شاید صبح ہی کھل جائے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہوا، تو 9-10 بجے تک عدالتوں کے پاس ٹائم ہوگا، منڈے ورکنگ ڈے، آپ دیکھتے ہیں۔ خیر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے لیے جمہوریہ بنانے میں ہماری جمہوریت کو مذاق بنانے میں مدد کی ہے۔ میں کل ایک پریس کا انعقاد کروں گا تاکہ اس پورے فسانے کو بے نقاب کیا جا سکے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ چلیں خان صاحب آپ بھی کتنا بولیں گے، بولیں آپ نے جتنا بولنا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ فیصلہ رات کے 11 بجے گورنر بھی تیار، پاکستان ٹیلی ویژن اس کو کوریج بھی کر دی، اور بڑے ایک سرپرائزنگ وے میں ماشاءاللہ ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ مجھے ان کے لانچ کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض ہے کہ جب ایک طرف آئینی عہدہ جب سی ایم پنجاب بنے تھے چودھری پرویز الہی صاحب، تب تو کسی نے پی ٹی وی کے چینل کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ ان کی کوریج کرے، حالانکہ آئینی عہدہ تھا، کوریج بنتی تھی، لیکن پی ٹی والے بھی مجبور ہیں۔ اور یہاں پر جو ہوا وہ یقیناً ایک غیر آئینی، اور کیا کہہ سکتے ہیں، اس ملک پاکستان میں آئینی ہے کیا؟ اکثر جب میں یہ بات بولنے لگتا ہوں، یہ جملہ بولنے لگتا ہوں کہ غیر آئینی طور پر، تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس ملک پاکستان میں آئینی کیا ہے؟ دیکھیں آئینی، اب دیکھیں میڈیا کی بات کر لیجئے، میڈیا والے ہمارے اس ملک پر، میں ایک بڑی پیاری سی بچی، چھوٹی سی ٹویٹر پر، اب مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، وہ بڑی پیاری سی معصوم سی بچی ہیں، ان کی ٹویٹ میری نظر سے گزری، وہ کہتے ہیں پاکستان کا میڈیا ہر وہ کام کرتا ہے سوائے صحافت کے، انہیں پی سی بی کا چیئرمین لگا لیں، انہیں وزیر اعلیٰ بنا لیں، اور ان سے کوئی وزارتیں ان سے ہینڈل کروا لیں، وہ کرے گا خوشی سے، اور جو کام انہیں کرنا چاہیے صحافت کا، وہ معذرت کے ساتھ وہ نہیں کر پا رہے، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ باقی محسن نقوی صاحب، الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن آ تو گیا ہمارے سامنے، لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوالیہ نشان ان لوگوں پر ہے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید 22 کروڑ جو عوام ہیں، ان کی جو امنگیں ہیں، ان کی جو امیدیں ہیں، جو ان کے اکارڈنگ فیصلے ہوں گے، شاید ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ عوام کی سائڈ لینے لگ پڑے ہیں۔ دیکھیں عوام کی سائڈ سے یاد ہے، اس ملک پاکستان میں ہمارے پاس 87 دنوں کے ریزروز رہ چکے ہیں۔ 87 دن کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ $5 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، $30 بلین ہم نے ادا کرنا ہے۔ سودا کریں جی، ہم کس سے کریں، کیا بیچیں،
کیا بیچنا ہے آپ سوچیں، کیا بک سکتا ہے ہمارا؟ سی پورٹ بک سکتی ہے ہماری، میرے منہ میں خاک. ہمارا اٹامک پروگرام رول بیک ہو سکتا ہے، میرے منہ میں خاک. اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو اس ملک کے پاکستان میں ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی بھی خریدے. یہاں چائنا خرید سکتا ہے، یہاں امریکہ خرید سکتا ہے. امریکہ نے، جیسا کہ ہمارے خواجہ صاحب نے پہلے بولا ہوا ہے، امریکہ میں وینٹیلیٹر دیتا ہے اور ہم اس وینٹیلیٹر پر لگے ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے جو ہمارا ڈاکٹر ہے، جو ہمارا علاج کرتا ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے یا اپنا طبیب بدلیں گے، لیکن دونوں ہی صورتوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. نہ جانے یہ لوگ کب سمجھیں گے، جانے یہ لوگ کب سمجھیں گے کہ شاید ان ملکوں پر، اس ملک کی سیاست صرف سیاست نہیں، اس ملک کے پاکستان کی بقا بھی اس میں شامل ہے. جانے طاقتور لوگ، طاقتور حلقے یہ کب سمجھیں گے کہ الیکشن کے ذریعے آپ الیکٹ ہو کر جب آتے ہیں، ہمارے سروں پر آ کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر آپ اس ذمہ داری کا پاس نہیں رکھتے تو اس کا نتیجہ غریب اور غیور عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. میں نے اکثر نوٹ دیکھے ہیں اپنی گناہ گار آنکھوں سے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، لوگ اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے، اس گندے حمام میں بہت زیادہ ہم میں سے ہی لوگ ننگے ہیں. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور اللہ سامعین کو بھی. خیر، آپ لوگ تو سارے فرشتے ہیں، گناہ گار تو ہم لوگ ہیں. چلیں اس ٹاپک پر نہیں آتے ہم، لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ اب عدلیہ اپنے ہی فیصلے پہ پہرا دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی، یہ تو انشاءاللہ کل یا پرسوں پتہ لگ جائے گا. شاید ہم لوگ اس پہ اگر بات نہیں بھی کریں تو آپ لوگوں نے پہرا دینا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے ہم لوگوں کو کہ جناب یو ٹرن بجا کہ نہیں بجا. عدلیہ مجبور تھی، عدلیہ کرپلڈ تھی، عدلیہ نے ڈٹ کر فیصلہ کیا. اب یہ آنے والے دن ہی ڈیسائیڈ کریں گے. باقی محسن نقوی صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ کا چینل بھی اب لیگلائز ہو جائے گا. آپ کے خلاف بولی جانے والی تمام آوازیں بھی اب دب جائیں گی، ایک دو دنوں کی بات ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو اس ملک پاکستان میں جن لوگوں کا آشرواد ہے، جن لوگوں کی تھاپڑی ہے، تھپکی ہے، سپورٹ ہے، یقیناً وہ لوگ آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے. تو آپ کا مستقبل تو کلیئر ہے. اس غریب عوام کی رہی بات، تو یہ غریب عوام جانے اور ان کی ضروریات زندگی جانے، آپ لوگوں کو ان سے کیا. آپ عمر ہیں، آپ بیٹھیں، مزے اٹھائیں. غریب آدمی ہیں، جہاں اتنا قرض ہم پہ ہے اور صحیح. آپ کے بچے، آپ کی جائیدادیں تو باہر ہیں. جب آپ کے بچے باہر، آپ کی جائیدادیں باہر، آپ کے تعلقات باہر، صرف آپ حکومت ہی تو ہم پہ کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے کیجیے، ہم بھی اسی کے قابل ہیں. ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمارے سروں پہ کوئی بیٹھ کر جوتے مارے اور ہمیں غیرت دلائے، اور تب تک ہمیں جوتے مارے جب تک ہم جاگ نہ جائیں. تو گڈ لک. جب تک ہم جاگ نہیں جاتے، اس ملک پاکستان میں ایسی اندھیر نگری ہوگی، ایسے ہی فیصلے ہوں گے اور ایسے ہی باتیں ہوں گی. محسن نقوی جیسے لوگ ہی ہمارے سروں پر آ کر بیٹھیں گے. محسن نقوی ہو گیا، پی ڈی ایم ہو گئے، پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہوں گی، تمام کے تمام لوگ مل بانٹ کر اس ملک پاکستان کو کھائیں گے، مزید مقروض کریں گے. اور نہ صرف یہ لوگ اس کو مزید مقروض کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیچیں گے بھی. اب کیونکہ اس ملک پاکستان میں قرضے واپس ادا کرنے کی سکت نہیں بچی. وہاں انڈیا کے اندر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی ہیکڑی نکال کر رکھ دیا. وہ کٹورا لے کے پوری دنیا میں مانگتا پھر رہا ہے. لخ لعنت. ڈوب کے مرے وہ لوگ، فنا ہوں، نسلیں غارت ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے جان بوجھ کر اس ملک پاکستان کے سودے کیے، اور جو لوگ طاقت میں ہونے کے باوجود یہ معاملات ہونے دے رہے ہیں. لعنت ہو ہر اس شخص پر جس نے ارادتاً اس ملک پاکستان کی ناؤ ڈبوئی. لعنت ہو ہر اس شخص پر جس نے ارادتاً جان بوجھ کر اپنے ہوش و حواس میں یہ فیصلے کیے، جس کی وجہ سے یہ ملک آج اس نہج پر پہنچا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. ہم کٹورا لے کے جگہ جگہ مانگنے جاتے ہیں. ہر اس شخص پہ لعنت جو اس رجیم چینج آپریشن اور اس سے پہلے جب بھی اس ملک پاکستان کا دیوالیہ نکلا، جب بھی اس ملک پاکستان کے حق میں برے فیصلے ہوئے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، لعنت ہو ہر اس شخص پر، اور اللہ ہر اس شخص کی نسلیں غارت کرے. اب یہ بات جس کو بری لگتی ہے لگے، ہم نے مینشن ان لوگوں کو نہیں کیا. ہم نے صرف جنرل بات کی اور بولا جو لوگ اس میں ملوث ہیں. اب جس کو برا لگے، آپ لوگ سمجھ آئیے گا کس کو برا لگ رہا ہے. اب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. فی امان اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.